ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقید سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جے پکم زلک نقش شوی نوی نشت حقی زلک ایمان یا رسول مدنی. او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی. حضور کی محفل پاک جو ہے وہ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز مکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کے یاد میں بھی ہے، اصال ثواب کے لیے بھی ہے. تو میں اپنے دادا حضور کی چند پشت و اشعار جو آپ کی منقبت شریف ہے انشاءاللہ آپ کو میرے خیال میں جس انداز سے پڑھوں گا انشاءاللہ 70% آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں نام ورد بغداد جیلانی غوثہ، نام ورد بغداد جیلانی غوثہ، فحسب نسب شریف لاسانی غوثہ. او غوثیت دے مبارک شہزار زلا، غوثیت دے مبارک شہزار زلا، مخور پدر درب نورانی غوثہ. او کوی تاج دا غوثیت ستا پسر لطف، کوی تاج دا غوثیت ستا پسر لطف، ہم نامدار یہ پا قطب ربانی غوثہ. او پا فلک دا ولایت شمس و قمرے، پا فلک دا ولایت شمس و قمرے، قاف در قافہ ستا جلوہ رسانی غوثہ. دا سردار دا مدینی دا گلشن گلیے، زلتاش و ہزار زل قربانی غوثہ. او پا محمد امین نظر دا کرم اکا، پا محمد امین نظر دا کرم اکا، چکوی دا حضرت نادخوانی غوثہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق اور محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جس طرح آپ نعرے لگا رہے تھے اس طرح شوق اور محبت سے درود و سلام کا بھی نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین. تشریف فرما علماء کرام، مشایخ اعظام، پیران طریقت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران اور کارکنان، اور یہاں پر اس جامعہ میں تشریف لانے والے جتنے بھی عشاقان رسول سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. برادر محترم جناب
قاری احسان اللہ قادری صاحب کو میں نے 2-3 دن پہلے فون کیا. میں نے کہا حضور امیر المجاہدین کے ہاں ادھر آپ کے مرکز منور و معطر پہ لگاتار حاضری ہے، تو اگر کوئی رخصت مل جائے تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں پروگرام تو ہم نے کرنا ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ خواہش ہے تو پروگرام انشاءاللہ ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے حاضری کی. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جب تقریر کرتے تھے اور یہ تانا قربان پڑھتے تھے اور پھر حضور امیر المجاہدین ہاتھ اس طرح کر کے اور پھر آپ کے چہرے مبارک پر جو خوشی ہوتی تھی، مجھے اکثر جب بھی کوئی اس طرح ملتے تو یہی کہتے کہ آپ جب بھی ہو تو اپنے دادا حضور کے اشعار سنایا کریں. کہہ رہا کہ وہ کیسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، تو ہم ان پہ جو وہ تاریخ ہے وہ اپنی قوم کو ہم بتائیں. میڈیا تو نہیں بتائے گی، میڈیا تو اب حضور امیر المجاہدین اب سب کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی بہت بڑی شخصیت تھے. میں نے کہا وہ تو زندگی میں بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. خدا کی قسم اس قوم کو جو حضور امیر المجاہدین نے عشق مصطفیٰ کا درس دیا، جو جرت بہادری اور غیرت کا درس دیا، یہ قوم تو مکمل طور پر اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے کا اندازہ لگائیں یہ تو تباہ ہو چکا تھا. وہ تو اپنے اس سازشوں میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے. پھر اللہ کریم نے حضور امیر المجاہدین کو واللہ عطائے رسول تھے اور ایک عظیم نعمت تھے اس امت کے لیے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو آپ کا صدمہ ہے وہ تو بھولنے والا نہیں ہے، آپ کی جدائی کا، مگر اللہ کی رضا کے سامنے بندہ کیا کر سکتا ہے. ہمارے تو وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اچانک یوں ہی ہم سے بچھڑ جائیں گے. ہم جب اس اللہ سے دعا کرتے تھے، الحمدللہ شب روز آپ کے لیے جب دعا کرتے تھے تو یہی کہ اللہ کریم ان کو ظالموں سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں خبر آ جائے گی، مگر اب جب سوچتے ہیں تو یہی دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو آرام دیا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، اور جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. بڑی بھی آرام زندگی تھی حضور امیر المجاہدین کی. حافظ سعد ہمارے قائد محترم، ہمارے امیر محترم فرماتے ہیں کہ میں نے آخر ایام میں بھی جب آپ کی جو طبیعت تھی وہ بڑی ناساز تھی تو میں نے اسی وقت بھی کہا جب آپ کا بخار تھا، میں نے کہا حضور ایسا نہیں کرتے کہ چپکے سے چلے جاتے ہیں مدینہ شریف، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور جا کر میرے کریم آقا کے سامنے حاضری لگا کے 2-3 دن کے لیے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اسی دن بھی مجھ سے کہا کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا. اور حضور امیر المجاہدین میں نے ساتھ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ آپ کو تو نہ دل کی کوئی بیماری تھی اس سے پہلے نہ اور کوئی بیماری تھی، اب تو ماشاءاللہ بڑے تندرست تھے، صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ اچانک وجہ کیا بنی؟ تو قائد محترم امیر محترم نے فرمایا کہ جب سے فرانس نے یہ گستاخانہ جسارت کی تھی تو حضور امیر المجاہدین کا دل اسی دن سے ایک عجیب کیفیت اور اضطراب کی حالت میں تھے، اور بار بار روتے تھے، تنہائی میں روتے تھے، اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے ہوتے ہوئے اتنی بڑی گستاخی ہو گئی، ہم کچھ نہیں کر سکے. وہی دل کو صدمہ ہوا، وہی تکلیف ہوئی آپ کو. خدا کی قسم ہم نے اپنی زندگی میں حضور امیر المجاہدین جیسا اور کوئی نہیں دیکھا. آپ جیسا کوئی بہادر ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسے کوئی نڈر اور بے باک حضور کے عشق و محبت میں. جب بات حضور کی ہو پھر کس طرح وہ چپ سکتے تھے؟
نہ ہم نے حضور امیر المجاہدین جیسا اتنا وجیح اور خوبصورت چہرہ کسی کا دیکھا. میں خود اپنا بتاؤں، خدا کی قسم جب بھی دل پہ بوجھ بڑھتا، اور خیبر پختونخوا میں تو بڑے مسائل ہیں، جب ان مسائل میں ہم کسی بھی جگہ سے دل رنجیدہ ہو جاتا، تکلیف ہوتی، اسی وقت آپ کو فون ملا دیتا. واللہ میں بلا مبالغہ، یہ مسجد ہے، ہم 2 منٹ بات کرتے، خدا کی قسم اس ولی کامل کہ اس 2 منٹ کی باتوں سے ہمارے وہ سارے تکلیفیں ختم ہو جاتی، وہ سب تکلیفیں ہماری ختم ہو جاتی تھی، دل کو اطمینان اور سکون ہو جاتا. کوئی وہ جو حالت پہلے ہوئی تھی پھر وہ باقی نہیں رہتی. اللہ کریم جل جلالہ جو مشن آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ اس مشن پر ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سنا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل اپنے وقت کے ظالموں کے سامنے کیسے ڈٹے رہے، کس طرح انہوں نے اس کی ظلم و جبر کا سامنا کیا. جب وہ تازہ دم جلاد کو بلاتے، 2 درے لگا کر پھر فوراً دوسرے جلاد کو کہتے تم جا کے آرام کرو، دوسرا آ جاتا، پھر وہ درے لگاتے، پھر اس کو کہتے کہ تم آرام کرو، دوسرا آ جاتا. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اسی وقت بھی حضرت امام احمد ابن حنبل ہر ضرب کے ساتھ یہی پکارتے تھے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. مگر ہم نے اس طرح کوئی دیکھا نہیں تھا کہ اس زمانے میں بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو زمانے کے ہر ظلم و جبر کا ہنس کر مقابلہ کرے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا. مجھے کہا اٹھو، میں نے کہا میں تو اٹھ نہیں سکتا. تو دونوں نے مجھے پکڑ کر اس بڑی سیڑھیوں سے نیچے مجھے گھسیٹ رہے تھے، اور جب وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا. دونوں نے کہا مجھے کہ تم پاگل ہو چکے ہو. میں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے ہنس رہا ہوں جس کے لیے تم مجھے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم نے سنا تو تھا کہ حضرت امام فضل حق خیر آبادی، امام المتکلمین، امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح پوری انگریز سامراج کے خلاف آپ کڑے ہو گئے، یہاں تک کہ کالے پانی کی سزا میں آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. تو اسی وقت انگریز نے کہا مولانا اپنی فتوی سے پلٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ اور اپنے اوپر رحم کھاؤ، ابھی تو آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہونے جا رہی ہے. تب اسی وقت امام فضل حق خیر آبادی اس ظلم کے باوجود بھی فرمانے لگے، جب بھی مشقت کرتے تو میرے مصطفی کریم کی عشق و محبت کے ترانے پڑھتے اور ساتھ میں کہہ رہے ہوتے فدیت محمدً خیر البرایا، میں آج بھی اس کریم آقا پر قربان، اور میری ایک جوڑ جدا ہو جائے تب بھی میں اپنی کریم آقا پر قربان. ہم نے سنا تو تھا، ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کس طرح حضرت کفایت اللہ کافی پانسی کی طرف جوم کر میرے مصطفی کریم کا یہ غلام سخت ترین تکلیف دہ حالت میں جب انگریزوں نے آپ کے جسم مبارک پر استریاں پھیری، پھر آپ کے پاؤں مبارک پر، تو کس طرح وہ فی البدی اشعار پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مگر دیکھا تو نہیں تھا، دیکھا تو ہم نے نہیں تھا کہ کس طرح اسلاف کی جو روحیں تھی وہ ہم تڑپ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے جس میں انہیں اسلاف کی ایک جھلک تو ہمیں نظر آ جائے. ہم نے سنا تھا کہ حضرت ممتاز قادری کس طرح فانسی کے پندے کی طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر جا رہا تھا، مگر دیکھا ہم نے نہیں تھا
پھر خدا کی قسم اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں حضور امیر المجاہدین کا، میں نے خود دیکھا ہے حضور امیر المجاہدین کی وہ حالت جس میں بڑے بڑے پہلوان، بڑے دل والے بھی وہ گھبرا جاتے، ہم خود آ کر حضور کے دامن میں پناہ لیتے کہ یہ ہمیں بھی بچائیں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے۔ اسی وقت حضور امیر المجاہدین کا حوصلہ ہم نے دیکھا، ایسا شخص واللہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنے زمانے کی 4 بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں سے ٹکر لی۔ جب بھی فرماتے تو یہی فرماتے کہ او ایمن، او اکویے، او چودھری، او خان، او نواب۔ اگر حضور کریم آقا نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ اس دین کے لیے تو میں نے یہاں پتھر کھائے، بتاؤ تیرے ہوتے ہوئے مساجد کے سپیکر اتر گئے، تو نے کیا کیا میرے دین کے لیے، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کی جو طاقت تھی وہ حضور کے دین کے کام نہیں آئی، آپ کے پاس قوت تھی وہ حضور کے دین کے کام نہیں آئی، بتا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو معمر ہو گیا تھا، میرے تو بال سفید ہو گئے تھے، اگر میرے کریم آقا نے حضرت عمرو بن مادی کرب کو سامنے بلایا کہ وہ تو معمر ہو کے یرموک گئے، حضرت خطیب الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جیل میں تقریباً 40 دن گزر چکے تھے، 40 دن گزر چکے تھے، تو میں نے یہاں پر حضور امیر المجاہدین کے یہاں پر بڑے عجیب عجیب نشانات دیکھے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو جو میرے شاگرد تھے، جو کارکن تھے، جو شاگرد تھے، جو خادم تھے، وہ میرے اوپر انہوں نے، وہ پولیس والے مار رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں استادوں کو نہیں مارنا، تو اسی وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جب پولیس نے ان پر لاٹیاں برسانی شروع کی تو حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ نہیں، یہ میرے بچے ہیں، اس کو میں نے سکھایا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، اسی مشن پر میں اس کو لے کے آیا ہوں، مجرم پھر میں ہوں، پھر مجھے مارو، ان کو نہیں مارنا۔ فرمایا کہ آپ کے وہ نشانات 40 دن بعد بھی موجود رہے، کئی مہینے گزر گئے تھے، اور میں جیل میں جب آپ کے پاؤں مبارک کے میں نے حالت دیکھی اس میں ورم آ گیا تھا، تو میں نے اسی وقت جب آپ کے پاؤں مبارک کی میں مالش کر رہا تھا اور میں دبا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ حضور آپ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پائے کی مدرس ہے، واللہ آپ بھی بخاری شریف پڑھ رہے تھے، جب بھی کوئی حدیث پڑھ کے اس طرح حدیث تو آپ پڑھتے تھے، خدا کی قسم وہ تشریح کرتے تھے جو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے کہا حضور ابھی تو آپ کتاب العلم سے باہر نہیں گئے اور یہ اتنے عجائب اور غرائب ہم سن رہے ہیں، یہ آپ کتاب الجہاد میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے میں جب شروع دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب کیفیت کی، یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ایسے سمندر تھے علم کے۔ تو کہ میں نے کہا کہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، علماء ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ شاگرد ہیں، آپ مدرسے میں بیٹھ جاتے، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ حدیث مبارک پڑھتے، فنون میں آپ کو اللہ نے مہارت دی ہے، ویسے بھی آپ پر شریعت کی طرف سے تو آپ پر رخصت ہے، آپ پاؤں مبارک سے معذور ہے، تو آپ کیوں اس طرح ابھی حالت دیکھے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ چکا ہے، سوجن آ چکی ہے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے، اور عجیب جو ہے نا یہاں پر نہ کوئی سہولت ہے، سردی کی بھی بری حالت ہے۔ تو اسی وقت خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، اور مجھے کہا کہ خطیب الاسلام مجھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہ حدیث شریف جو میں ابھی آپ کے سامنے سناؤں گا مجھے وہ آرام نہیں کرنے دے رہے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا، حضور نے سوال کیا کہ میرا یہ نابینا صحابی، میرے تو آنکھ سلامت ہے، میں تو دیکھ سکتا ہوں، میرے یہ نابینا صحابی جو کہ دیکھ بھی نہیں سکتا، جب اسلام کو ضرورت پڑ گئی تو یہ یرموک آ گئے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہہ رہے کہ جب آپ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے آ گئے، کیونکہ آپ وہ عظیم ہستی تھی، آپ وہ عظیم ہستی کہ جب بھی میرے کریم آقا مدینہ شریف چھوڑ جاتے
تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے مسجد نبوی میں امامت کے لیے جوڑ دیا۔ بخاری شریف میں جنہوں نے آما کی امامت پر دلیل لائی ہے وہ بھی اسی حدیث کے تحت آپ سابقون الاولون میں سے تھے۔ اتنے بڑے مرتبے کے باوجود آپ آ گئے اور آپ نے کہا حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ تو نابینا ہے، آپ تو دشمن کو دیکھ نہیں سکتے، تو کس طریقے سے آپ جہاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا علم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ میرے حوالے کر دو، وہ میرے پاس رہے گا، مجھے ایک اونٹ پہ بٹھا دو، وہ سب سے آگے ہوگا، مجھے سامنے سے نظر نہیں آ رہا کہ کون کہاں سے تیر مار رہا ہے، کون کہاں سے نیزہ مار رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا، میں آگے بڑھتا جاؤں گا، پیچھے لشکر کو حوصلہ ملے گا، اگر علم اور جھنڈا بلند ہوگا لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ اسی حالت میں حضور کا یہ غلام سب سے آگے ہو گئے، اور جب جنگ ختم ہو گئی شہداء میں جب دیکھ رہے تھے سب سے آخر میں شہداء کے نیچے آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، اور جب آپ کے جسم مبارک کو اٹھا دیا تو اسی حالت میں بھی آپ نے اسلام کے پرچم کو یوں تامے رکھا تھا، اور اسی حالت میں جب آپ کی آنکھ مبارک کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اسلام کے لیے سب سے پہلے عبداللہ ابن مکتوم جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مجھے عمرو بن جموح کی وہ واقعہ مجھے آرام نہیں کرنے دے رہا کہ جب احد کے دن آپ کے بیٹے بھی شریک تھے اور خود روتے ہوئے میرے مصطفی کریم کے پاس آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے ان معذور پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہ میں کیسے آرام کروں، میں کس طرح آرام کروں؟ اور یہی آپ خدا کی قسم اتنی بے آرام زندگی جب بھی آپ کہتے نا کہ اس معذور وجود کے ساتھ کس طرح وہ جاتے تھے لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے، گلی گلی اور نگر نگر جاتے تھے، پھر کس طرح ساری رات بیٹھ کر مہمانوں کے ساتھ ہر کسی کی بات سنتے تھے، ان کو مکمل توجہ دیتے تھے، پھر ان کی باتیں بھی سنتے تھے، پھر ان کو تسلی اور داد بھی دیتے تھے۔ ایسی قائدانہ صلاحیتیں ہم نے کسی میں نہیں دیکھی، اور ایسی خداداد صلاحیتیں خدا کی قسم یہ جب ہم تصور کرتے ہیں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم دن سے 10 بجے اجلاس میں بیٹھتے تھے، رات ہو جاتی تھی، پوری رات گزر جاتی، پھر صبح 8-9 بجے تک ہم جو ہے نا اتنی یعنی ابھی ہماری جوانی کی عمر ہے مگر اس عمر میں ہم تک جاتے تھے، ہمیں فوراً نیند آ جاتا تھا، ہمیں بڑی تکلیف ہو جاتی۔ خدا کی قسم ہم نے حضور امیر المجاہدین کو مکمل حشاش بخاش بیٹھے ہوئے دیکھا، کبھی ہم نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ آپ تک چکے ہیں۔ یا اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے وہ عظیم طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی، وہ عظیم صلاحیتیں آپ کو اپنے حصے کا کام کر چکے، خدا کی قسم آپ کو اپنے حصے کا کام کر چکے۔ اب ہماری باری ہے کہ جس مشن کو اللہ کریم نے آپ کو تو آرام دیا، اور کیسا آرام، آپ یقین کرے اب وہ حالت تو ہے نہیں جس حال میں ان کا جنازہ اپنے گھر سے اٹھ رہا تھا، اس 1.5 مرلہ گھر سے، اسی وقت بھی ان کے گھر کے سارے دروازے توڑ چکے تھے وہ لوگ۔ 5 مرتبہ ایک دن میں ان کے سارے دراز، ان کی سارے وہ کتب خانہ سب کچھ الٹا پلٹا چکے تھے۔ مجھے کہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے قصور کیا ہے، ہمارے قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہوگا اور بار بار ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جرم تو ہماری نسل اور ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس جرم سے تو ہم کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ جرم تو دیکھو نا ایک شہید دے چکا،
پھر بھی والد صاحب یہاں پر موجود ہے، اور پھر بھی ان کی چچا نے ادھر اعلان کیا کہ نہیں جب ہم ایک بچے کو دے چکے ہیں، خدا کی قسم ہم سب خاندان نے حضور امیر المجاہدین کے ہاتھ پر موت پر بیعت کیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کی قسم اس سے بڑا ہمارے لیے اور کوئی بھی، ہم اسی وقت بھی اور ہمارے نسل اور ہمارے بچے بھی فخر کریں گے کہ ہم نے حضور امیر المجاہدین کا زمانہ بھی پایا اور وہ کا دل و جان سے ساتھ بھی دیا۔ اور میں آپ کو کہہ دوں کہ جس ٹائم وہ تشریف لائے فیض آباد میں، آپ بڑے تکلیف میں تھے، بخار تھی آپ کو، اسی وقت جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے کہا کہ اب بھی میرا بخار ہے، دیکھو میرا نبض۔ میں نے اس طرح دیکھا تو واقعی بہت زیادہ بخار تھا اسی وقت بھی۔ تو میں نے کہا حضور آرام فرما لیتے، ویسے بھی الحمدللہ آپ کے بچے یہاں سب موجود ہے تو آپ آرام فرما لیتے۔ تو اسی وقت وہ مسکرا کے کہنے لگے نہیں یہ کس طرح کی کہ میں بخار کی وجہ سے میں نہ ہوں، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کی رستے میں تو تکا نہ کرے۔ آ گئے پھر بھی، اور پھر جب اسی وقت تشریف لے آئے تو ایک منٹ تک اس طرف پر دیکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ میرے بچے اتنے الحمدللہ جری اور بہادر ہو گئے کہ میرے بغیر انہوں نے اتنا بڑا معرکہ سر کر دیا۔ میں نے کہا حضور یہ سب آپ کی برکتیں ہیں، یہ سب آپ کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ ہم کہاں۔ اور اتنا بڑا معرکہ یہ جو ایک ایک کارکن اور حضور کی غلام میں عشق و محبت کی جو شمع جو روشن ہے، اور وہ دلیر ہو کر موت سے بے پرواہ ہو کر اللہ کریم نے ان کو قائد ہی ایسا دیا ہے جس کی بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے تھے کہ قائد ہو تو ایسا ہو موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ نے تو امامت کا حق ادا کر دیا تو نہیں پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ خدا کی قسم ہم تو آپ کی اس تربیت میں اور آپ کی صحبت میں کمر سا رہے، لیکن واللہ میں بلا مبالغہ بغیر کسی تصنع کے میں آپ کو بتاؤں، سچ بتاؤں، اپنے دل کی بات بتاؤں، خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں تربیت دی، واللہ ہمارے آنکھوں میں آپ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے مٹی اور سونا برابر کر دیا۔ واللہ کسی بھی چیز کی، ورنہ اس سے پہلے ہم ایسے نہیں تھے۔ اب خدا کی قسم حضور کی دین کی بات ہو، حضور کی عزت اور ابرو کی بات ہو، میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کی بات ہو، واللہ العظیم یہ ساری دنیا، ان کی آرائش، یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہم اس کارکن کی ایک منٹ کی اور اس کی ایک سیکنڈ کی زندگی پر قربان کرے جن کی زندگی حضور کی عزت و ناموس کے لیے گزر رہی ہے، اس کے حفاظت کے لیے گزر رہی ہے۔ واللہ حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو یہ جذبہ عطا کیا جو حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی کا تھا کہ جب رومیوں نے آپ کو گرفتار کیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے لے آئے تو اس نے کہا آ جاؤ ایک سودا کر لیتے ہیں، میں اپنی روم کی آدھی سلطنت آپ کو دے رہا ہوں تو آپ حضور کی دامن رحمت کو چھوڑ جائے، میں آدھی سلطنت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، ابھی حوالے کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا
ان اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. یہ تو مجھے آدھی سلطنت دے رہا ہے، اگر یہ تو ساری سلطنت مجھے دے، پھر اتنا اور دے، پھر اتنا اور دے، اور پھر پوری عرب کی بادشاہت میرے پاؤں میں نہ کر دے. خدا کی قسم میں اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر میں بھی وفائی نہیں کر سکتا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. تو اب یقیناً کہ اکثریت تو میرے الحمدللہ دائیں طرف، اور میں نے ایک بات اپنے برادر مکرم میرے دل کی بہت قریب جناب علامہ سبحان رضا سبحانی صاحب، مجھے بہت یہ بات ان کی، آپ الحمدللہ میں نے قاری صاحب کو بار بار بھی کہا ہے، ہمارے برادر مکرم کو، قاری احسان اللہ صاحب کو، کہ مجھے تو اردو میں یا تقریر کرنے کا اس طرح کوئی ملکہ نہیں ہے. میں جب یہاں پر کسی کی تقریر سنتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکل پڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد میں کیسے تقریر کروں، کس طریقے سے. میں پشتوں میں تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے نقیب محترم نے بڑے جو ہے نا اپنے حسن زن کا اظہار کیا، خطیب نقطہ، اور یہ میں نے کہا پشتوں میں تو یہ ہم کریں گے، نقطے بھی بیان کریں گے، تفسیر بھی صحیح طریقے سے اور سب کچھ، لیکن اردو میں یقیناً وہ ہم نہیں کر سکتے اسی طرح. تو آپ نے کہا نا میرے دائیں طرف اور میرے دل کی طرف، میرے دل کی طرف، یہ جملہ مجھے بہت پسند آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل کی طرف الحمدللہ، میرے دل کی طرف بھی علماء، میرے دائیں طرف بھی سارے الحمدللہ علماء صلحاء، اور پھر تحریک کے ہمارے ساتھی. خدا کی قسم میں نے دیکھا خیبر پختونخوا سے لوگوں کو کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر تحریک کسی پنجاب کے بندے کو جانتا ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم فلاں دن آئیں گے، انہوں نے کہا ہم بھی آ جائیں گے. جب میں نے دیکھا نا سامنے، وہ کہ خدا کی قسم جو تحریک میں بابا جی نے تو لسانیت کی، قومیت کی اس بدبودار نظریے کو یوں دور پھینک دیا ہے. اب تو اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں رہا کہ یہ پنجابی میں پٹھان، یہ سندھی میں پٹھان، یہ وہ نا. خدا کی قسم آپ نے تو اس چیز کا مکمل طور پر پیشکشی ہی کر دی ہے. اب کوئی وہ نہیں رہا کہ یہ ہو گیا پنجاب سے، میں ہو گیا خیبر پختونخوا سے تو یہ پٹھان اور میں نہیں. خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے کہا کہ جب حضور کی غلامی میں آ جائے تو پھر حبشہ سے حضرت بلال آئے، فارس سے حضرت سلمان آئے، تو فرمائے سلمان بن اسلام. اور جب ہاشمی موجود ہو تو میرے مصطفی کریم حضرت بلال کو کہے بلال آ جاؤ، کعبے کے چھت پہ چڑھ کر اذان دے دینا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
یا رسول اللہ. مجھے اکثر ادھر خیبر پختونخوا میں جن لوگوں کے مسائل ہی کچھ اور تھے تو وہ جب ان کو کوئی اور بات نہ ملتی تو آگے سے یہ کہہ دیتے نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پنجاب والے جو ہے نا وہ پختونوں کو کچھ. میں نے کہا نہیں, خدا کی قسم نہیں. میں نے کہا میں نے پنجاب والوں کے دلوں میں پختون کی محبت دیکھی ہے. میں نے کہا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پختون میں اور بھی کچھ اس کا نہیں اس کے پاس بڑے خزانے ہیں یا وہ جا کے جو ہے نا پیسے لٹاتے ہیں یا وہ جا کے کوئی اور. میں نے کہا نہیں, اس کی محبت کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ کہے جو حضور کا غلام ہے, جو حضور کے دین کے لیے ہم ان کے غلام ہے. میں نے کہا واللہ العظیم ہم نے حضور کی غلاموں کے. میں نے کہا یہ ابھی تقریباً 8 دن پہلے اپنے رسال مبارک سے 9 دن پہلے حضور امیر المجاہدین آئے تھے نا نوشیرہ پشاور آئے تھے. خدا کی قسم وہ میرے ساتھ سن کے آپ بائیر آئے تھے کراچی سے, آپ آئے تھے پشاور ایئرپورٹ پہ, پھر یہاں تک الحمدللہ لاہور تک میں لے آیا اور یہ میرے آخری اس سے آپ یعنی سب سے ایسی ملاقات تنہائی میں کہ جو آخری ملاقات تھی وہ یہی تھی. پھر اس کے بعد وہ فیض آباد کا تو ہوا تو واللہ جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو وہ پٹھان جو تھے نا گاڑی کے شیشے اور پوری گاڑی کو چوم رہے تھے تو اسی وقت میں یہی کہہ رہا تھا بڑی زبردستی. میں نے حضور امیر المجاہدین کو ہنستے ہوئے کہا, میں نے کہا جو پٹھان کی محبت ہے عقیدت میں وہ اتنے آگے جاتے ہیں نا کہ پھر آپ کو تکلیف میں پڑ جائیں گے. وہ اس طرح آپ کو جو ہے نا یہاں سے پتہ نہیں کہاں سے. میں نے کہا یہ کہ محبت کا انداز ہے. اب کا ماما شریف بھی پہلی مرتبہ وہ جو ہے نا جب آئے تھے تو بڑی وہ ہجوم کے ساتھ, تو میں نے کہا حضور دیکھے نا, دل میں کہہ رہا تھا کہ دیکھے پنجاب سے آئے ہیں, یہاں پر شاید ان کے شاگرد کوئی ہو یا مرید کوئی ہو. میں نے کہا شاید مرید بھی اور کسی کے ہوں گے, شاگرد بھی اور کسی کے ہوں گے, لیکن حضور امیر المجاہدین جس گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے ٹائر یہ چوم رہے ہیں. اور کس محبت اور کس عجیب عقیدت سے. یہی اقبال کا شعر ذہن میں آ گیا کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واللہ حضور امیر المجاہدین نے یہ فرق ہی مٹا دیا. پنجاب کا, سندھ کا اور یہ سب کچھ ختم ہے. اب جو حضور کا غلام ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ انشاءاللہ آج ہم نے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم حضور امیر المجاہدین کا کوئی نعمت بدل تو نہیں, خدا کی قسم نہیں. میں تو حیران ہوں کہ وہ جیسا اور کوئی پتہ نہیں ہم زندگی میں نہیں دیکھ پائیں گے. یہ تو صدیوں بعد کوئی پیدا ہوتا ہے. خدا کی قسم آپ ہر وصف میں عجیب اپنے زمانے کے بے مثل و بے مثال تھے. میں نے کسی عالم میں اتنی سخا نہیں دیکھی. سخاوت میں نے کسی عالم میں اتنی سخاوت نہیں دیکھی جو حضور امیر المجاہدین میں دیکھی ہے. اتنی شجاعت نہیں دیکھی جو حضور امیر المجاہدین میں دیکھی. اتنی فصاحت اور بلاغت اور اتنا حافظہ. میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بخاری شریف کے جو حدیث آپ پڑھاتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن جس کے راوی ہے میرے کریم آقا کا حلیہ مبارک, اس میں بیان ہے, وہ کافی لمبی حدیث ہے. میں نے کہا حضور اتنے حدیث کو یاد کرنے میں آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا واللہ اس حدیث کو ہم یاد کرنے میں آ جائے 2 مہینے لگ جائے. آپ نے فرمایا صرف 30 سے 40 منٹ میں یاد کر لیتا ہوں. صرف 30 سے, واللہ میں مسجد میں ہوں, صرف 30 سے 40 منٹ میں اتنے حدیث میں یاد کر دیتا ہوں.
اور پھر فرمایا جو چیز ایک مرتبہ یاد کر دیتا ہوں پھر وہ زندگی میں نہیں بولتا، سبحان اللہ، پھر کبھی وہ میں زندگی میں نہیں بولتا۔ واللہ اس قوم نے تو قدر نہیں کی، اس قوم نے تو قدر نہیں کیا۔ جب حضور امیر المجاہدین پردہ فرما گئے، خدا کی قسم آپ نے جنازے میں بھی وہ کام کر کے دکھایا۔ زندگی میں تو ویسے بھی زندگی کا ہر لمحہ، لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا، نیوزی لینڈ کے صحابی نے بھی وہ حساب کتاب کر کے وہ ویڈیو آپ نے دیکھے، اس نے بھی کہا کہ کم سے کم 1,70,00,000 افراد موجود تھے۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ تھے، لیکن چلو اتنا ہم مان لیتے ہیں، پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ اور کتنے لوگ آ گئے اور کیسے کیسے لوگ آ گئے، ایسے لوگ جن کو زندگی میں شاید یہ توفیق تو نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے بھی کہا ہم نے تو یہ بات حضور امیر المجاہدین کے بارے میں اب ہم جان چکے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، اب بھی وقت ہے، اب بھی آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ فکر نہیں کہ یہ حضور امیر المجاہدین آگے ہیں، ہم ان کی قیادت میں کیسے آئیں، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا ابھی تو آ جاؤ، خدا کی قسم حضور کے دین کے لیے آگے ہو جاؤ، ہم سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ بلا کے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ ہمارے ذہن میں اس عہدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارے ذہن میں قیادت کی اور ان چیزوں کی عہدوں کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ واللہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے دین کا کام چاہتے ہیں، اور یہی حضور امیر المجاہدین نے ہمیں کہا تھا کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو یتیم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ ہمارا مشن یتیم نہیں ہے۔ حضور امیر المجاہدین تو ہم سب کو، واللہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چڑھتی سورج میں 2 بجے اور 1 بجے کے ٹائم اچانک ہی اندھیرا چھا جائے، بندہ کوئی راہ پہ چل رہا ہو نا اور اچانک وہ سب کچھ تاریک ہو جائے، اس طرح لگ رہا تھا کوئی زندگی عجیب سی کیفیت بن گئی۔ میں پوچھ رہا تھا کیسے، کس طرح، اب بھی ذہن نہیں مان رہا، لیکن راستہ تو حق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ کو آرام کرنے کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے لمبی آرام دی۔ اب ہمارا انشاءاللہ تعالی ہمارا امتحان ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ان تربیت تو ہے حضور امیر المجاہدین کی، اور اس تربیت پر انشاءاللہ ہمیں ایمان بھی ہے اور ہمیں بھروسہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے جو صحبت ہمیں ملی ہے اس کی برکت سے اللہ کریم ہمیں ہر میدان میں سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف کچھ اشارے میرے برادر مکرم نے کی، کہ ہم نے الحمدللہ جو حضور امیر المجاہدین کا جو جگر گوشہ ہے، واللہ میں بلا مبالغہ، میں کوئی مبالغہ آرائی کا مجھے عادت بھی نہیں ہے، قاری صاحب کو پتا ہے، کوئی مبالغہ آرائی کی عادت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ہم نے اپنے امیر محترم، اپنے نومنتخب امیر محترم میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم عاشق رسول کے شہزادے علامہ حافظ ساز حسین رضوی میں حضور امیر المجاہدین کی جذبوں کی اور آپ کی بہادری کی جھلک دیکھی، کس طرح وہ ہر جو ابھی کہہ رہے نا کہ اس میں تو یہ نہیں تھا، اس میں خدا کی قسم ہم نے شورا میں یہ بہت قیمتی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے بار شورا اجلاسوں میں ان کی زبان سے یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ نہیں شیخ الحدیث صاحب، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بیٹا ہے، یہ بات بہت قیمتی ہے، جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اہلیت نہیں ہے، میں نے ان کی زبان سے بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب ناظم اعلیٰ کی بات ہو رہی تھی ناظم اعلیٰ کی، تو یہ بار میں نے سنا ہے شیخ الحدیث صاحب، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، شیخ الحدیث صاحب اس لڑکے میں اہلیت ہے، یہ قابل ہے، اس کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے خدا کی قسم یہ الفاظ ہے، وہ کاش میں اسی وقت یہ ریکارڈ کر دیتا، وہ کام کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے تو وہ کام کر کے دکھائے ہیں،
اور وہ بھی اس انداز سے کہ کبھی سامنے نہیں آئے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ سامنے اسٹیج پر بیٹھا ہو اور حضور امیر المجاہدین کہے دیکھو یہ میرا صاحبزادہ ہے, آپ اٹھ کر دیدار کراؤ؟ نہیں نہیں نہیں. خدا کی قسم میں نے انس کو, صاحبزادہ انس کو, علامہ مولانا انس جو ابھی انشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں, میں نے اس کو فیض آباد میں پہلے والے دھرنے میں 2017 میں نے اس کو عام قطار میں دیکھا ہے جو کھانا لینے کے لیے قطار ہو جاتی ہے. واللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے اس کو کبھی یہ نہیں دیکھا حضور امیر المجاہدین نے یہ پوچھا ہوا میرا انس کہاں ہے, جا کے ان کا تو پوچھو وہ کہیں گرفتار نہ ہو, وہ کہیں جا کر ان کو یقین کرے. جب فیض آباد کا وہ آپریشن ختم ہوا میں آ گیا, میں اس طرح ساتھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا, میں نے اس طرح کی نہ وہ چیخ اٹھا, میں نے کہا کیا کہ تیرا پورا وجود زخمی, تیرا پورا بدن زخمی ہے. اسی حال میں حضور امیر المجاہدین کے بیٹوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا. سبحان اللہ. اور یہ ان کا تو فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم ہم تو اس باس میں بھی نہیں پڑھتے. یہ تو ویسے بات آ گئی, ورنہ میں نے تو سب کو کہا کہ اس باس میں بھی نہیں پڑھنا, اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا. اب شورا نے جو فیصلہ کیا ہے تو حضور امیر المجاہدین کے وقت میں بھی یہ شورا ہی سپریم تھی. وہ کہہ رہے تھے یہ فیصلہ کریں گے تو تب میں بھی کہوں گا کہ ہاں میں شورا کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. تو شورا نے فیصلہ کیا. حضور امیر المجاہدین نے تو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ میں ہوں گا پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہوں گا, پھر اس کے نہیں. شورا نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ, اگر اس وقت ہم اعتماد کر رہے ہیں شورا میں سب سے زیادہ کسی پر جو حضور امیر المجاہدین کے سب سے زیادہ قریب رہا اور آپ نے ان کو پڑھایا, آپ نے ان کو تربیت دی, وہ حضرت حافظ سعد حسین رضوی ہیں. انشاءاللہ ہمارے متفق قائل ہے اور قیادت انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قیادت میں تحریک لبیک اور بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. اب تو ہم نے اپنے جان, اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور امیر المجاہدین کے روح کے ساتھ, خدا کی قسم ہم نے تو آپ کے جسد مبارک ابھی پڑے ہوتے اور ہم نے اسی وقت آپ کے پاؤں مبارک پر اور آپ کے ہاتھ مبارک پر یہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ حضور جس مشن کو آپ نے ہمیں تک پہنچا دیا انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اس مشن پہ ہم عمل پیرا رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. ہمارے لیے تو اب پیچھے رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو اس در پہ پہنچ چکے ہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا انشاءاللہ اور تحریک کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے انشاءاللہ. اور جس طرح شیخ اکبر کا قول آپ کے سامنے علامہ صاحب نے بیان کیا, خدا کی قسم ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تو حضور امیر المجاہدین کی پوری توجہ. آپ جب بھی بات کرتے تھے زندگی میں بھی آپ کا یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی بات کرتے تھے اگر پروگرام ادھر ہوتا مینار پاکستان میں تو آپ بات یہی کرتے کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا, حضور داتا علی حجویری میزبانی بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ حضور داتا علی حجویری سب کچھ دیکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا بھی انشاءاللہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور امیر المجاہدین کی توجہ تو اب ہر دم ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. آپ کی نظر عنایت اور نظر کرم انشاءاللہ ہر دم ہمارے ساتھ ہوگا. آپ کے تصرف اور اختیار میں اللہ کریم نے اپنے ولیوں کو بہت بڑا یقین کرے. ولی کامل ہو گیا جو ولایت کا معیار ہے, اگر تقویٰ ہے میں نے حضور امیر المجاہدین سے زیادہ متقی کوئی نہیں دیکھا. اگر استقامت ہے تو آپ جیسا مستقیم فی الدین کوئی نہیں دیکھا. اگر اخلاص ہے واللہ تو اخلاص کی تو بات ہی کچھ اور تھی.
وہ کون سا معیار ہے جس پر حضور امیر المجاہدین نہیں اترے؟ میں جب واپسی پر آ رہا تھا میں نے کہا حضور بڑی سختی ہو رہی ہے اور ایسے رپورٹس مل رہے ہیں کہ پھر سے یہ گرفتاریاں کریں گے اور ہمیں اجازت نہیں دیں گے اس مارچ کی. تو جو بھی آپ کی گفت آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا. آپ نے کہا عجیب بات ہے. مجھے کہا کوئی پرواہ نہیں. میں نے کہا حضور بہت سختیاں ہوں گی. کہہ رہے کہ سختیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر مارچ بھی کامیاب ہوگا اور اللہ کریم ہمیں مزید کامیابی بھی دے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ نے انشاءاللہ تعالی کھل کر چپ چپائے نہیں، کھل کر ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، اپنے گھروں پہ، ہر جگہ آپ نے بہت بڑا جھنڈا حضور کی دین کا لگانا ہے انشاءاللہ. اپنے گھر پر بھی حضور کی دین کے لیے آپ نے دور سے بھی بندہ دیکھے نا تو پورے گاؤں میں کم از کم اگر آپ کا ایک گھر بھی ہونا تو ایک میل سے بھی نظر آ جائے گی یہ تحریک لبیک والا. لبیک کا بیج بھی آپ نے سینے پر سجانا ہے. دور سے بھی بندہ دیکھے نا تو کہیں دیکھو یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، دیکھو یہ حضور امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کھل کر حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تحریک کے ساتھ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی موقع آئے، مال کا، جان کا، سب کچھ آپ نے انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے. تو جب ہم انشاءاللہ نکلیں گے حضور کے دین کے لیے پھر رب بڑا غیور ہے. پھر وہ ہمیں اس طریقے جس طرح حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے نا کہ پھر اسلام کسی کا وہ کمر زمین پر نہیں لگنے دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر اللہ کریم جل جلالہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا اور انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جس حسرت اور آرزو کو لے کر حضور امیر المجاہدین رخصت ہوئے کہ کاش پاکستان میں حضور کا دین تخت پر آ جائے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کریم حضور کا دین تخت پر آتے ہوئے انشاءاللہ دکھائے گا. بس ہمارے عزم اور حوصلوں کے سامنے واللہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ نہیں دے سکتی. ہم اسی عزم اور حوصلوں کے ساتھ نکلیں گے. اللہ کریم جل جلالہ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ نے انشاءاللہ چیلم کی بھی بھرپور تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ حضور کی دین کا پیغام آگے بڑھانا ہے. اپنے برادر مکرم جناب قاری احسان اللہ صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں کے کمیٹی کے اور جتنے بھی مدرسے کے معاونین، اساتذہ کرام، طلباء کرام اور بالخصوص ہمارے تحریک کے جتنے بھی ذمہ داران تشریف لائیں اور کارکنان تشریف لائے، اللہ کریم جل جلالہ سب کا حامی و ناصر ہو. اور رب العزت ہم سب کو میرے کریم آقا کی دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا.